बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नयाज, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नयाज, कौन से सिलसिला में फैज ने आया तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, मजरे चिश्तो बुखारा इराक़ो अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हम आप हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में जलवागर हैं। आपकी महफिल बड़ी ही मुबारक वाली महफिल होती है। इस महफिल का अदब भी निहायत ही ज़रूरी हुआ करता है। आप रब के वो महबूब बंदे हैं जिन पर अल्लाह का ख़ास करम है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में हज़रत अबू सईद कैलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नकल फरमाते हैं। अबू सईद कैलवी वो बुज़ुर्ग हैं जो गौसे आज़म की बारगाह में रहा करते थे और आपसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करके गौसियत के मकाम को हासिल किया। कुतुब इराक़ के नाम से मशहूर हैं। हज़रत गिरामी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लिखते हैं, जब गौसे आज़म ने ये फरमाया क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिल पर एक तजल्ली फरमाई। जब ये आपने फरमाया तो अल्लाह ने उनके दिल पर एक तजल्ली फरमाई और हुजूर सरवरे कायनात ने मुकर्रब फरिश्तों के जरिया एक जोड़ा रवाना फरमाया। वो जोड़ा गौसे आज़म की बारगाह में लाया गया। उसके बाद जो औलियाए किराम जिंदा थे, रुए ज़मीन के सारे औलिया अपने जिस्म के साथ, जो इंतकाल कर गए थे अपनी रूहों के साथ, और फरिश्तगान इज़ाम, रिजालुल गैब, ये सब के सब उस महफिल में जलवागर हुए। इन तमाम के मजमा में वो जोड़ा गौसे आज़म को पहनाया गया और ऐलान कर दिया गया, ए लोगो जान लो यही कुतुबुल अक़ताब और गौसे अकबर हैं जिनको तमाम औलिया का सरदार बनाया गया। हज़रात गिरामी गौर कीजिए, गौसे आज़म को सबके मजमे में वो खिलत, वो जोड़ा अता करके ऐलान किया गया कि ये सरदाराने औलिया है। इसलिए आला हज़रत उसी का नक्शा यूं खींचा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब दिल में अदब रखते हैं मेरे आका तेरा, सब दिल में अदब रखते हैं मेरे आका तेरा। हज़रात गिरामी, गौसे आज़म 470 या 71 हिजरी में कस्बे जीलान के गांव नीफ या शूस्तर में पैदा हुए। ये जीलान है कहाँ? जीलान मुल्क फारस का एक कस्बा है, जिनके पश्चिम में आज़रबाईजान है, पूरब में तिब्रिस्तान है। इसी के बीच में वो जीलान का इलाका वाक़ है। इसी जीलान या कस्बे जय के गांव में गौसे आज़म यानी नीफ में या शुस्तर में पैदा हुए। आपने 18 साल तक वहीं तालीम हासिल की। फिर मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए आपने बगदाद का सफ़र किया और वहाँ पर 7 साल तक इल्म दीन मज़ीद हासिल करते रहे। 25 साल की उम्र में आप ज़ाहिरी तालीम से आरास्ता हो गए। फिर 25 साल तक आपने बुज़ुर्गों के दामन को पकड़कर इबादत और रियाज़त फरमाई। 50 साल में आप कामिल हो गए, तब आप लोगों के सामने ज़ाहिर होकर हिदायत सिलसिला के बुज़ुर्गों का बड़ा तज़किरा है और भी बुज़ुर्गों की इसमें ज़िक्र हैं, अज़कार हैं। इसी में लिखा हुआ है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाले बाकमाल हो गया तो एक बुजुर्ग ने आपको ख़ाम में देखा, पूछा, ए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी,
آپ کو منکر نکیر کے سوال سے کیسے نجات ملی؟ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، اے خواب دیکھنے والوں سنو، اے مجھ سے پوچھنے والوں سنو، جو خواب دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے، مجھ کو کہہ رہے ہو کہ نجات کیسے ملی، یہ پوچھو کہ منکر نکیر کو مجھ سے کیسے نجات ملی، منکر نکیر کو مجھ سے کیسے نجات ملی؟ سنو بتاتا ہوں۔ جب میری قبر میں منکر نکیر حاضر ہوئے، مجھ سے پوچھا من ربک، میں خاموش تھا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ مسلمان ہیں یا کیا ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں یا رسول اللہ کے کس کے ماننے والے ہیں؟ کہا میں اللہ رسول دونوں کو مانتا ہوں۔ کہا جب اللہ رسول کو مانتے ہیں تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جائیے ان سے پوچھنا شروع کر دیجئے۔ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے پاس جائیں تو ان سے سلام کریں، تو پہلے آپ کو سلام کرنا چاہیے، پھر مجھ سے مصافحہ کرتے، پھر پوچھتے من ربک کا، تو میں جواب دیتا۔ وہ دونوں فرشتے آگے بڑھے، مجھ کو سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ جیسے ہی مصافحہ کیا میں نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تھامنے کے بعد میں نے ان سے سوال کیا، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اگر تم دونوں نے جواب دے دیا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، اگر جواب نہیں دے پائے تو میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہا حضور سوال کیجئے، ہم دونوں جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا، جب رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو تم لوگوں نے رب سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا؟ تو پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ تم نے کیسے جان لیا کہ رب کائنات تم سے مشورہ کر رہا ہے، جبکہ رب کائنات مشورہ سے پاک ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں لے سکتا۔ رب کائنات کی پھٹکار لگی، تم راہ راست پر آ گئے، اور فرمایا رب نے انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ جب رب کا یہ تازیانہ لگا نا تو تم راہ راست پر آ گئے، جواب دو۔ دونوں فرشتے ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے حضور وہاں تو سارے فرشتے تھے، ہم ہی دونوں تو نہیں تھے، آپ ہم ہی دونوں سے خالی پوچھ رہے ہیں۔ تو کہا جاؤ ان فرشتوں سے مشورہ کر کے آؤ، جواب لے کر کے آؤ۔ کہا دونوں کو چھوڑ دے دیے، دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایک کو پکڑے رہوں گا، ایک جاؤ گے۔ ایک فرشتے گئے، سارے فرشتوں کے مجمع میں سوال رکھا گیا، سارے فرشتوں سے کہا جواب دیا جائے، سب اپنے سر کو سرنگو کر لیے، ان سے جواب نہ بن سکا۔ رب کائنات نے فرمایا جاؤ میرے محبوب بندے کے پاس جاؤ، ان سے معافی طلب کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا معافی ایسے نہیں ہوگی، معافی ایسے نہیں ہوگی، میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قیامت تک ہونے والے میرے تمام مریدوں کی مغفرت ہو، تمام مریدوں کی مغفرت ہو، اور دوسری بات یہ ہے میرے تمام مریدوں کے لیے منکر نکیر کے سوال سے نجات ہو، تبھی معاف کروں گا۔ رب کائنات کا اشارہ وہی ہوا، اے میرے محبوب بندے انہیں معاف کر دو، میں نے تمہاری دونوں جو تمہارے مریدوں کے لیے مغفرت اور منکر نکیر کے لیے سے سوال کی نجات دونوں کو قبول کرتا ہوں، اور انہیں معاف کر دو۔ غوث اعظم نے انہیں معاف کر دیا، فرشتے وہاں سے اپنی اپنی جگہ پر روانہ ہو گئے۔ غور کیجئے غوث اعظم کو رب کائنات نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب اس لیے ہے
کہ آپ حضور سرور کائنات کے سچے نائب ہیں. آپ فرماتے ہیں کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکماری. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے صفات کا مظہر ہوتا ہے. میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا مظہر ہوں. حضور سرور کائنات کا سچا نائب ہوں. حضور سرور کائنات نے مجھے جامع جو ہے کامل بنا دیا. تو حضرات گرامی، غوث اعظم کی بڑی شان ہے. اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ ولیوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں. حضرت آپ بولیں گے ختم کریں. تو حضرات گرامی، غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں. مردوں کو زندہ کر دینا، نابیناؤں کو بینا کر دینا، مریضوں کو ایک دم میں شفا دے دینا، 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دینا، تمام مرے ہوئے کو زندہ کر دینا. بڑے بڑے کمالات آپ سے صادر ہوئے ہیں. جہاں پر عقل حیران رہ جاتی ہیں وہاں پر جو ہے غوث اعظم کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے. حضرات گرامی، غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں. اللہ نے آپ کو سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے. امام مہدی کے آنے تک آپ تمام ولیوں کے سردار و رہنما ہیں. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے. سارے ولی ان کے ماتحت ہوں گے اس زمانے کے. حضرات گرامی، ابھی سب غوث اعظم ہی کی غوثیت میں ہیں، سب انہی کے نائب ہو کر کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آپ کو غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں سچی طرح گامزن فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. آئیے صلاۃ و سلام پڑھیے. ہمارے نبی سب سے افضل و بہتر ہے. اللہ